بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ کیا جس طرح قرآن مجید کو چھونا حرام تھا، کیا اسی طرح اس کا جو ترجمہ ہے اس کو بھی چھونا حرام ہے یا اس کو چھو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ اردو میں ہو، فارسی میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، اس کو چھونا ویسا ہی ہے جیسے قرآن پاک کو چھونے کا حکم ہے۔ یعنی جس طرح قرآن پاک چھونا حرام تھا، اسی طرح اس کا ترجمہ بھی چھونا حرام ہے۔ ہاں، اگر بالفرض قرآن پاک پہ اس کی نظر پڑ رہی ہے، وہ یعنی کہ اس نے قرآن پاک کو دیکھا ہے، اگر وہ خیالوں میں پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ خیال رہے کہ وہ زبان سے نہ دہرائے، کیونکہ اگر زبان سے دہرائے گا تو یہ اس کے لیے حرام ہوگا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر فقہ کی کتاب ہے یا حدیث کی کتاب ہے یا تفسیر کی کتاب ہے، ان میں سے کوئی کتاب ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو چھونا مکروہ ہے، یعنی کہ اس کو چھونا بھی مکروہ ہے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر اس نے بالفرض غسل کے لیے بھی پانی نہیں ہے تو لیکن چونکہ وہ چاہتا ہے کہ یار میں دعا پڑھوں کوئی یا درود پاک پڑھوں، لیکن اذان کا ٹائم ہو رہا ہے، اذان کا وقت ہو رہا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں یار اس کا جواب دوں اذان کا، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کلی کرے یا وضو کر لے۔ یعنی کہ جس نے درود پاک پڑھنا ہے یا کوئی دعا پڑھنی ہے یا اذان کا جواب دینا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کلی کر لے یا وضو کر لے۔ تو غسل جب بندے پہ فرض ہو جائے تو فوری طور پہ کرنا چاہیے، کہ حدیث پاک میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے پہ غسل فرض ہو جائے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ اور کہتے ہیں کہ جو بندہ تاخیر کے ساتھ غسل کرتا ہے یہ محتاجی لاتا ہے، اور ہر بندے کی خواہش یہ ہے کہ میں امیر بنوں، کبیر بنوں، سب کچھ بنوں۔ تو یہ ان چیزوں کا بندہ خاص خیال رکھے کہ اگر وہ جلدی غسل کر لے گا تو اس کی جو محتاجی ہے وہ اس سے دور ہو جائے گی، اگر وہ لیٹ غسل کرے گا تو اس پہ محتاجی آئے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے مسئلے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین۔